السلام علیکم، میرا نام گوہر علی ہے اور آج میں گولڈا موڑ انڈرپاس اسلام آباد پر موجود ہوں اور آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو ہمارے نیو ویورز ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آل کا بٹن پریس کرنا ہے، تو آپ لوگوں کو جو نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے اور ٹائم پر مل جائے گی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ معزز ویور، تو آج میں ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں، جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، یہ ہے میرے لیفٹ سائڈ پر اگر آپ دیکھ لیں تو ٹوٹل پارکو پیٹرول پمپ ہے اور رائٹ سائڈ پر قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے۔ تو یہ گولڈا موڑ پر جو اسفالٹ کا کام ہو رہا ہے تو اس جگہ پر میں کھڑا ہوں اور یہ جو اسفالٹ کا کام ہوا ہے تو وہ کام آپ کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ کل بارش تھی تو آج جو ہے چھٹی ہے، تو آج جب دھوپ لگے انشاءاللہ تو پھر دوبارہ کام شروع کریں گے۔ تو ابھی آپ کو جو کام ہو چکا ہے وہ دکھا دو۔ یہ جو اسفالٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس پر گاڑیاں چل رہی ہے، یہ اسفالٹ کا کام ہو چکا ہے میڈیم سے رائٹ سائڈ پر بھی اور لیفٹ سائڈ پر بھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام انہوں نے کیا ہے۔ یہ جو ہے یہ بیس فورس ہے، یہ لیول جو ہے اس کے اوپر جو ہے صرف 560 اسفالٹ جو ہے آئے گا، اور اس طرح رائٹ سائڈ پر بھی ہے لیفٹ سائڈ پر۔ تو یہ انہوں نے تقریباً جو اسفالٹ ڈالے ہیں 16 سنٹی ڈالا ہے اور صرف 5 سنٹی کا ابھی اس کے اوپر جو ہے اسفالٹ آ رہا ہے، یہ پوری روڈ پر تو صرف 5 سنٹی کا، تو اس پر اتنا ٹائم نہیں لگے گا زیادہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پر جو میری یہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، اور یہ رائٹ سائڈ پر بھی انہوں نے کام کیا اسفالٹ کا، اور یہ لیفٹ سائڈ پر جس سائڈ پر میں جا رہا ہوں یہ پورا اسفالٹ کا کام ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ، اور کام صحیح چل رہا ہے۔ صرف بارش تھی کل، تو بارش کی وجہ سے جو ہے صرف تھوڑا بریک آ گیا۔ انشاءاللہ آج دھوپ لگی ہے اور انشاءاللہ دوبارہ کل سے انشاءاللہ اسفالٹ کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کام ہو چکا ہے۔ یہ جو کام میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پورا کام ہو چکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہی ہے۔ اسفالٹ کا یہ جو تھکنیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 16 سینٹی تھکنیس ہے، یہ آلریڈی 2 لیئروں میں انہوں نے کر لیا، اور ابھی جو ہے یہ رائٹ سائڈ پر بھی اور لیفٹ سائڈ دونوں، تو یہ اور بیچ میں یہ بیریئر لگائے گا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی چل جائے گا، اور آگے جو ہے جو انڈر پاس کے اندر کا کام ہے وہ پہلے جو ہے کرے گا۔ تو ان کا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ کہ یہ جو اسفالٹ کا کام ہو چکا ہے اور انڈر پاس کے اندر ہو جائے پہلے، تو انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی جلدی ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کام بہت اچھے طریقے سے اور بہت تیزی سے ہو چکا ہے، صرف بارش کی وجہ سے جو آج یعنی کل بارش ہوئی تھی، تو یہ آج جب دھوپ لگ جائے تو کل سے انشاءاللہ دوبارہ اسفالٹ کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اسفالٹ کا کام ختم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ صرف دنوں کا کام ہے، چند دنوں کا کام ہے، انشاءاللہ زیادہ کام ہو چکا ہے، صرف معمولی کام باقی ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہونی ہے۔ تو یہ انڈر پاس جو ہے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھ لیں آگے میں آپ کو کون جا کے مشینری بھی دکھاتا ہوں، جو مشینری کھڑی ہے، تو انشاءاللہ آج جب دھوپ لگ جائے تو باقی کام بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو دکھا دوں یہ پورا کام ہو چکا ہے، اسفالٹ کا کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور بہت اچھے اور صحیح طریقے سے۔ تو یہ جو پورشن ہے اس طرف یہ انٹری اور ایگزیکٹ کا پورشن ہے، جو انڈر پاس سے پہلے جو انٹری ہوتی ہے یا انڈر پاس کے بعد جو ایگزیکٹ ہوتا ہے، تو یہی ہے، یعنی ایک طرف جب گاڑی آپ پشاور سے آئے گی تو اس طرف سے یہ جو ہے سیدھا ایگزیکٹ کرے گا، اور ادھر سے جو گاڑی راولپنڈی سے آئے گی تو ادھر انڈر پاس کے اندر سے ہو کے یہ انٹری کرے گا، تو یہ پورشن اس کے لیے ہے۔ اسی طرح انڈر پاس سے پشاور کی طرف جو جمیل بیکری کی طرف جو پورشن ہے وہ بھی اس طرح انٹری اور ایگزیکٹ کا پورشن ہے، تو یہ ادھر بھی اس طرح اسفالٹ کرے گا۔ باقی انشاءاللہ کام ہو چکا ہے اور یہ معمولی کام ہے، اسفالٹ کا چند دنوں کا کام ہے،
تو یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اور بارشیں وغیرہ یہ چیزیں یہ ہوتی رہتی ہے اور یہ اس طرح کام میں آ جاتا ہے, تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. بارش کی بھی ضرورت تھی, تو بارش بھی ہو گئی, تو ابھی انشاءاللہ آج دھوپ لگ جائے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ اسفالٹ کا کام شروع کر دے گا. تو یہ مشین بھی سامنے کھڑی ہے آگے, تو آپ کو آگے سے سامنے دکھا رہا ہوں. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کام جو ہے ابھی بھی وہ جو ٹریکٹر لگے آگے وہ جو ہے صفائی کر رہے ہیں وہ برش سے, تو آج بھی کام کر رہے ہیں صفائی کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ اسفالٹ کا کام شروع ہو جائے گا. تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں, کام تو بہت صحیح طریقے سے اور کمپلیٹڈ اسفالٹ کا کام ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ صرف آج دھوپ لگنی ہے, جب دھوپ لگ جائے تو انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اور ان کا کام بہت صحیح بہترین طریقے سے جا رہا ہے. آگے جو انڈر پاس کا کام ہے کنکریٹ وغیرہ کا اور جو بیریئر کا, وہ تو ختم ہو چکا ہے, بس یہی اسفالٹ کا کام ہے انشاءاللہ. اور یہ اس کے بعد انشاءاللہ انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہے. تو بہت ٹائم گزر گیا اور معمولی چند دن بعد ہوئے, اور انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہو جائے گی. اور ابھی آتے ہیں I-14, I-15 اور I-16 سیکٹروں کی طرف, کہ جو انڈر پاس کے ساتھ ریلیٹڈ سیکٹر ہے, اور انڈر پاس کے اوپر جو برج ہے جو I-14 کو G13 اور کشمیر ہائی وے سے ملاتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے I-14, I-15 اور I-16 سیکٹروں کی بڑی ویلیو بن گئی, اور اس کا ان سیکٹروں کا ریٹ اوپر جا رہا ہے. اور بہت ریکوائرمنٹ ہے, جتنی ریکوائرمنٹ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے تو ریٹ بھی اوپر جا رہا ہے. اور انشاءاللہ جب ابھی تو I-16 میں بھی جو گھروں کی تعمیر ہے بہت سپیڈ سے تعمیر ہو رہی ہے, اور ریکوائرمنٹ میں جو ہے بہت زیادہ سیل پرچیز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ I-16 کی اور I-15 کی ویڈیوز بناؤں گا. تو ایک تو یہ کہ گھروں کی جو سپیڈ بڑھانے کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ریٹ ریکوائرمنٹ اضافہ ہوا ہے. ریٹ جب ریکوائرمنٹ زیادہ ہو تو ریٹ بڑھتا رہتا ہے. اور دوسری جو بڑی وجہ ہے یہ جو ایکسس کی انڈر پاس کے اوپر جو برج بن گیا اور یہ ایکسس پر ان کا بن گیا, تو اس کی وجہ سے بھی ایک جمپ لگے گا. جس دن انشاءاللہ یہ انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہوئے, اور ان دنوں کی بات ہے انشاءاللہ, جب انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہو جائے اور انڈر پاس ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے, تو اس کی وجہ سے I-14, I-15 اور I-16 میں ریٹ کا جمپ لگے گا. تو اس سے پہلے کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں, انویسٹر حضرات کو بھی میرا مشورہ ہے, اور جن لوگوں نے گھر کے لیے پلاٹ لینا ہے بچوں کے لیے وہ بھی آپ لوگوں نے لینا ہے, تو میں یہ آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں. باقی ہمارے اوورسیز بھائیوں کو بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر پلاٹ لینا ہے تو ابھی اگر میں آپ کو بتا دوں G13 میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 2.5 کروڑ کا ہے, اور اگر I-14 میں دیکھ لیں تو وہ 1 کروڑ کے پلس مائنس میں. اس کی نسبت اگر I-15 اور I-16 میں 5 مرلے کا پلاٹ دیکھ لیں تو وہ 70 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک ہے, اور وہ 5 مرلے کا پلاٹ ابھی ریزنیبل پرائس پر ہے. تو اماؤنٹ لگانی چاہیے, اور گھر کے لیے کم از کم, اور بہت نزدیک ہے. GT روڈ سے I-14 300 میٹر پر ہے. پھر I-15 اور I-16 کی بات کریں تو زیادہ 5 منٹ اور 7 منٹ کی بات ہے, 7 منٹ تک اتنا فاصلہ ہے نہیں. تو اگر G13 سے I-14 کی بات کریں وہ بھی 3 منٹ کی ڈرائیو ہے, صرف 3 منٹ کی, 2 سے 3 منٹ. تو اس کی وجہ سے اگر دیکھ لیں تو I-14 بھی ریزنیبل پرائس پہ آپ کو پلاٹ ملے گا اس میں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اس سے سستا تھوڑا لینا ہو تو I-15 بھی دور نہیں ہے, I-16 بھی, اور I-16 بھی تو لوگ رہ رہے ہیں آلریڈی, اور گھر بن رہے ہیں اسپیڈ سے. تو اس پہ آپ لوگ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور گھر بھی بنا سکتے ہیں. گھر کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے لے لیں پلاٹ. ابھی ٹائم ہے, جب اس کا ریٹ اوپر چلا جائے, جمپ لگ جائے, تو اس کے بعد لینے کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو کوشش کر لیں کہ ابھی اور بہت سارے لوگ جو ہے بہت سے ریکوائرمنٹ I-15 سیکٹر میں جو ریڈی پوزیشن ہے, پوزیشن نہیں ملا ہے لیکن ملنے والا ہے, تو پرائس بھی اور لوکیشن بھی بہترین ہے. تو آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ اپنی اماؤنٹ کو لگا دیں I-14, I-16 اور I-15 سیکٹروں میں, اور اپنی انویسٹمنٹ کو سیکٹر بنا دیں. تو یہ تو آپ لوگوں کو مشورہ دینا تھا. باقی اگر آپ لوگوں نے میرے تھرو انویسٹمنٹ کرنی ہے یا پلاٹ لینا ہے گھر کے لیے, بچوں کے لیے, تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ بچوں کے لیے پلاٹ لے لیں,
تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے. کوشش کر لیں کہ آپ لوگ جو ہے جلدی فلیٹ لے لیں اور ریئر نہ کریں. تو اس کے لیے یہ کہ آپ لوگوں نے اگر میرے تھرو جو ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میرا جو موبائل نمبر ہے 0092 333959009. یہ میرا موبائل نمبر دوبارہ سن لیں 0092 333959009. یہ میرا موبائل نمبر ہے اور اس پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. اور اس پر میرا واٹس ایپ بھی ہے, واٹس ایپ پر بھی کال کر سکتے ہیں اور میسیج بھی کر سکتے ہیں. تو اجازت لینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے, پھر آل کا بٹن پریس کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے گی. اگر میں ویڈیو اپلوڈ بھی کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملے گی. اگر میں لائیو سیشن میں آتا ہوں پھر بھی آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملے گی. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اجازت چاہتا ہوں. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.